تو میں آپ کو حدیث دکھاؤں عزیزو، عائشہ والی. عائشہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ چوہا کھا لو، اور ان کی بھی تسلی ہو جائے نا مولوی صاحب کی. اچھا تصحیح بھی کر دیں اور دکھائیں بھی، تصحیح بھی کر دیں اور دکھائیں بھی کہ عائشہ نے فتویٰ دیا ہے کہ چوہا کھایا کرو. یہ فائل کیوں نہیں کھل رہا بھائی؟ اچھا عزیزو ملاحظہ فرمائیے. الجامع لاحکام القرآن تالیف ابی عبداللہ محمد ابن احمد ابن ابی بکر القرطبی متوفى سنة 671، طبع مؤسسة الرسالہ، یہاں پر الجزء التاسع، چاپ مؤسسة الرسالہ، کتاب چھپی ہے 2006 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 89 میں. وقالت عائشہ فی فأرہ. اچھی طرح الفاظ یاد رکھیے تاکہ پتہ چلے اس حدیث کی تصحیح کیسے ہوتی ہے. عائشہ نے کہا ہے، عائشہ نے فرمایا ہے، قالت عائشہ چوہے کے متعلق، ما ہی بحرام، یہ حرام نہیں ہے. وقرأت، اور اس نے پھر آیت کی تلاوت کی، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما. اس نے کہا یہ قرآن میں اس کی حرمت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یعنی اس کو کھا سکتے ہیں. یہ کتاب ہے الہدایہ الی بلوغ النہایہ، تالیف ابی محمد ابن ابی طالب القیسی. یہاں پر عزیزو سئلت عائشہ عن الفأرہ، عائشہ سے پوچھا گیا کہ چوہے کے متعلق فتویٰ کیا ہے. فقرأت، اس نے پڑھا ہے، لا اجد فیما اوحی الی محرما ترید تحلیلها، اس کی نیت یہی تھی کہ یہ حلال ہے. اچھا اس کے مزید بھی حوالے جاتے ہیں. تو یہ حدیث کی تصحیح کیسے ہوگی، تصحیح کیسے کریں گے، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے عزیزو. تو محدثین کے ہاں قاعدہ ہے الاخبار بالجزم يدل على التصحیح، جزم کے ساتھ جب خبر دیں گے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کے ہاں وہ حدیث صحیح ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المجموع شرح المحذب جلد نمبر 1، یحییٰ بن شرف النووی کی، وہ بہت بڑا مجتہد بھی ہے اور محدث بھی ہے، اس کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 63 میں، یہ صفحہ نمبر 63 ہے بھائی، اس میں فصل، ایک فصل پورا فصل ہے اس کے پاس. قال العلماء المحققون من اهل الحديث وغيرهم، اهل الحديث وغيره، اذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اگر حدیث ضعیف ہے تو بالجزم آپ نہیں کہہ سکتے قال الرسول، نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ دیں روی عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وكذلك لا يقال فيه روى ابو هريرة او قال او ذكر او اخبر او حدث. اور اسی طرح آپ صحابہ کے متعلق نہیں کہہ سکتے اگر حدیث ضعیف ہے کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا اس طرح، ابو ہریرہ نے اس طرح بولا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے اگر حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کیوں اگر آپ نے کہہ دیں کہ ابو ہریرہ نے بولا ہے یا کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے آپ حدیث کی تصحیح کر رہے ہیں، آپ خبر دیں کہ واقعا انہوں نے ایسا فرمایا جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو ان صورتوں میں آپ کیا کریں، ان صورتوں میں آپ صيغہ جزم استفادہ نہ کریں. فلا يقال في شيء من ذلك بصيغه الجزم، صيغہ جزم استفادہ يقال في هذا كله روي عنه او نقل عنه وحكي عنه او جاء عنه. ان صورتوں میں آپ روایت کیے کریں کہ روایت ہوئی ہے، روایت اس طرح ہوئی ہے، اس سے اس طرح نہ ابو ہریرہ سے یہ نقل ہے، ابو ہریرہ سے اس طرح ہمیں خبر پہنچی ہے. تو پھر یہ کیا ہے، علماء محققین کے نزدیک یہ ایک قاعدہ ہے، چاہے صحابی کی طرف ہو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جاتا ہو. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا قرطبی نے کیا کہا، قالت عائشہ بصيغہ جزم اس نے روایت، تو اس کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے کہ عائشہ نے فتویٰ دیا. اور اسی طرح دوسری کتاب میں نے آپ کو دکھایا الہدایہ الی بلوغ النہایہ، عائشہ نے بصيغہ جزم کہا ہے کہ فارا کھایا کرو، فارا یعنی چوہا کھایا کرو، کیونکہ یہ قرآن میں حرام نہیں. سلام علیکم، بات کرو بھیا، بات کریں. جرمنی والے، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام میرے بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کرو بھائی. ایسا میرا کوشچن تھا، اسلام میں کنکیوبائنس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے اور اس کی ویلیڈیٹی وغیرہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کیا ہے؟ اس میں شیعہ اور مخالفین میں تو کوئی اختلاف نہیں. آج کل کنکیوبائنس کہاں سے ملے گا آپ کو؟ نہیں میں ویسے آپ بات کروں، خرید مل جائے تو خرید کے لے کے آنا ہے، ویسے ملتا تو نہیں ہے. نہیں پاکستان وغیرہ میں تو ملتا ہے. کانکیوبائنس پاکستان میں انسانوں کی خرید فروخت نہیں ہوتی، غلامی پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں ویسے بات کروں کہ آج کے دور میں کیا ان کا کانسیپٹ، آج کے دور میں ہے ہی نہیں جو نہیں. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. لیکن جو پہلے تھا نا، پہلا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ خرید کے ان سے جو آپ کیا کہ آپ ان سے اپنا جنسی تعلق رکھ سکتے تھے جب آپ خرید لیا. تو پرانے زمانے میں اگر دیکھیں کانکیوبائن کے مختلف اقسام ہوتے تھے نا، اگر ایک عورت ہے وہ شادی شدہ ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. اگر ایک عورت ہے وہ کنیز ہے لیکن اس کا شوہر ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، تو آپ اس کے ساتھ وہ اس کا خاوند ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ کے وہ نوکرانی ہے، آپ کی کنیز ہے، پہلے اس سے طلاق دلوائیں گے، اس سے اس کو الگ کریں گے، پھر اس عدہ نکلے گا، پھر اس کے ساتھ آپ وہ کر سکتے ہیں. اگر اس کی نہیں ہے، اگر اس عورت کی کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کو بازار میں مل گیا، خرید لیا آپ نے کوئی عورت، تو آپ پھر وہ آپ کی وائف کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ اس سے جنسی تعلقات رکھ سکتے ہیں. اور آپ متع کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں مجھے کہ متع کیا چیز ہے اور کیا کانسیپٹ ہے شیعہ میں اس کا؟ پتہ ہی نہیں کہ متع کیا ہوتا ہے آپ کو، یا پتہ ہے؟ مجھے پتا ہے لیکن آپ تھوڑا ایکسپلین کرتے نا کہ متع یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کسی عورت کے ساتھ جو مطلقہ ہے یا باکرہ نہیں ہے، مطلقہ ہے، طلاق ہو چکی ہے اس کی، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں،
اور وہ توافق کرتی ہے, وہ راضی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ صیغہ پڑھیں گے, نکاح کا صیغہ پڑھیں گے, اور بالکل جیسے عام نکاح ہوتا ہے اسی ہوتا ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں مدت تعین ہوتی ہے, ٹائم تعین ہوتا ہے کہ 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 6 مہینے, 1 مہینے کے لیے آپس میں آپ محرم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کی عورت پریگننٹ بنتی ہے تو آپ اس بچے کا باپ ہیں, عورت وہ کسی اور مرد کے ساتھ وہ نہیں کر سکتی پھر اس وقت. تو آپ متعہ کسی کرسچن سے بھی کر سکتے ہیں, متعہ کسی کرسچن سے کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ کا مسلمان اگر وائف ہے تو اس سے اجازت لینا, اگر مسلمان وائف نہیں ہے تو ہاں نہیں ہے تو پھر کر سکتے ہیں. یہ مسلمان کرسچن عورت, کرسچن مرد کے ساتھ نہیں بھائی, کرسچن عورت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. نہیں بھائی بشرط کہ اس کا خاوند نہ ہو, شادی شدہ نہ ہو, شادی شدہ عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا. اوکے, نہیں کر سکتے متعہ, مطلب اگر اس کا شوہر ہے تو نہیں کر سکتے. اگر طلاق کروا کے پھر کر سکتے ہیں, طلاق دے دے تو پھر کر سکتے ہیں, عدہ نکال دے پھر کر سکتے ہیں. میں یہی پتا کرتا تھا سر. تھینک یو, بڑا آپ کو سنتا ہوں اچھا لگ رہا ہے. اوکے بھیا, خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھیا؟ انڈیا سے, ضلع ناسک. کس شہر سے؟ ضلع ناسک. اوکے, کیا حکم ہے بھیا؟ حکم کرو بھیا. ابھی تو فی الحال مجھے اتنی خوشی ہے نا کہ میں تمہارے سے بات کر رہا ہوں. بہت بڑا فین ہوں سر میں آپ کا, اور میں اہل سنت والجماعت سے ہوں, بٹ ابھی تو کلمہ آپ سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہو, شیعہ بننا چاہتے ہو؟ ہو چکا ہوں, بس صرف اتنا ہے کہ یار بس کیا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہو اپنا دل تو علی کی ولایت کا قائل ہے, مولا علی کی ولایت کا قائل ہے, اور بس ان کے دشمنوں پہ ان کے دشمنوں کی حقیقت بھی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. آپ کی ساری تقریر سن کے تو سمجھ میں بھی آ گیا کہ یار کون واقعی حقیقت میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو اب ٹھیک نہیں لگتا ہے, اب جو ہے وہی ہے سب. تو آپ سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, واشہد ان واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ, واشہد ان علیٰ واشہد ان علیًا امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ وحجۃ اللہ وحجۃ اللہ علی الخلائق علی الخلائق اجمعین اجمعین ووصی رسول اللہ بلا فصل ووصی رسول اللہ بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان والحسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي والحجة بن الحسن والحجة بن الحسن المهدي المهدي حجج الله حجة الله وخلفاء الله وخلفاء الله وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله تعالى. إلى الله تعالى. احسنت. آج سے میں 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں. آج سے میں 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں بے شمار. غاصبین فدق غاصبین امامت پہ لعنت بھیجتا ہوں. غاصبین فدق اور غاصبین امامت اور غاصبین امامت پہ لعنت بھیجتا ہوں. لعنت بھیجتا ہوں بے شمار. بے شمار. پھر زندہ رہو, سلامت رہو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے. بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو میرے